4 شادیاں کرنا سنت ہے یا جائز ہے؟ جائز ہے، سنت بھی تو ہے نا. ہاں سنت. اس میں پھر میں اس پہ تھوڑے کھل کے بولوں. ہاں ہو بتائیے. سکتا ہے آپ کے کوئی جاننے والے دوست احباب جو لوگوں کی 4 شادیاں کرواتے ہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بولوں. ہاں جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے جو ایمفسائز کیا نا وہ تو ایک شادی پہ کیا ہے. سورۃ النساء پڑھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں خطرہ ہو کہ تم بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک پر اکتفا کرو. ٹھیک ہے. ایک سے زیادہ کی اجازت دی، حکم نہیں دیا. اجازت دی، اجازت حکم دی، نہیں. ہاں حکم نہیں دیا. اچھا اجازت میں ظاہر ہے جنون بعض اوقات کسی کی ضرورت ہو سکتی ہے کہ وہ شادی کرے تو ٹھیک ہے، صحیح ہے. بدکاری کی بجائے وہ شادی کی طرف جائے. لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ نبی الاسلام کی مبارک زندگی سے زیادہ شادیوں کا حوالہ پیش کرتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ. اس میں آپ دیکھیں ایک حدیث کا بھی ترجمہ غلط کر دیا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، شادی کے کانٹیکسٹ میں ابن عباس سے ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جس نے سب سے زیادہ شادیاں کی ہوئی ہوں. یہ اکثر لوگ پیش کر رہے ہیں. اچھا صحیح حدیث ہے؟ نہیں، یہ حدیث تو بخاری میں ہے لیکن وہ ترجمہ کرنے والوں نے غلطی کر دی ہے. وہ ابن عباس بیسیکلی ترغیب دلا رہے تھے کہ شادی ایک اچھا کام ہے. جو شخص سب سے بہترین تھا اس نے تو کئی شادیاں کی ہوئی تھیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا ان کی مثال. ہاں وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ جو زیادہ شادیاں کرتا ہے وہ بہت بہترین ہوتا ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس پلانٹ ارتھ پہ جو سب سے عظیم انسان ہے نا اس نے بھی مجرد زندگی نہیں گزاری بلکہ خاندانی زندگی گزاری ہے. لہذا کیونکہ اکثر اوقات صحابہ کرام میں بھی آ جاتا تھا نا کہ اللہ کرو شادی کی کیا ضرورت ہے. یہ بھی بخاری مسلم میں 3 صحاب نبی الاسلام کی غیر موجودگی میں آئے، امہات المومنین سے آپ کی روٹین پوچھی. انہوں نے کہا یہ تو حضور تو بخشے بخشائے ہیں، میں پوری رات جاگوں گا. دوسرے نے کہا میں روزانہ روزہ رکھوں گا. تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا. تو نبی الاسلام نے بعد میں بلا کے انہیں ڈانٹا اور فرمایا کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں، نفلی عبادت بھی کرتا ہوں اور روزے نفلی رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں نے شادی بھی کی ہوئی ہے. نے کہا میری سنت ہے، میری سنت سے جو فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے سنت سے اغراض کیا وہ مجھ سے نہیں. اب آ جائے وہ کرٹیکل پوائنٹ جو میں نے ایکسپلور کیا ہے. میرا خیال ہے یہ آپ کے پلیٹ فارم سے پہلی دفعہ یہ چیز آن ایئر جا رہی ہے. آج تک نہ کسی کتاب میں یہ چیز آئی ہے، نہ میں نے کبھی ویڈیو میں بیان کی ہے. کیا چیز؟ یہ شرح صدر ہوا ہے جو میں اب بیان کروں کہ نبی الاسلام نے بھی ایک ہی شادی کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت خدیجہ جب تک زندہ رہی ہیں. آپ نے دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ 50 سال کی عمر آپ کی ہو چکی ہے اور آپ کی ایک ہی شادی ہے. 24 سال آلموسٹ ایک بیوی کے ساتھ گزارے ہیں. اگر یہ کوئی اتنا اس حوالے سے کام ہوتا جتنی ترغیب دلائی جاتی ہے تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک ساری جوانی ایک بیوی کے ساتھ گزاری ہے اور اس میں کوئی آپ کی کنیز یا لونڈی ایسا سسٹم بھی نہیں ہے. ایک ہی بیوی ہے. ان کی زندگی میں انہوں نے دوسری شادی نہیں کی. اس سے ایک یہ مدنی پھول ملا کہ پہلی بیوی جب تک زندہ ہے آپ دوسری شادی نہ کریں. جب پہلی مر گئی نا، کیونکہ اس نے سب کچھ آپ کے اوپر لوٹایا ہوتا ہے اور آپ نے بھی اسے بڑے وعدے وعید کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم اکٹھے رہیں گے، تم میری خوشی اور غمی کی ساتھی ہو، اور پھر وہ رہتی بھی ہے اور اس کی زندگی میں لا کے آپ دوسری شادی جب کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے برداشت کرنا اگرچہ وہ جائز ہے لیکن سنت کیا ہے؟ پہلی بیوی کی موجودگی میں نہیں کی. دوسری بھی جب کی سیدہ سودا سے، وہ بھی آپ کی ہم عمر تھی، 50 کے قریب ان کی عمر تھی، اور بھی تاکہ میرے بچوں کو وہ دیکھ لے. پھر سیدہ عائشہ سے. یہ باقی ساری شادیاں جو ہیں یہ آپ کی بعد کی ہیں، ان کی کیا حکمتیں ہیں وہ ایک الگ سے چیز ہے. لیکن پہلی بیوی کی موجودگی میں نبی علیہ السلام نے ایک ہی شادی کی. ہم بھی یہ کہتے ہیں اگر آپ نے دعوت کا کام کرنا ہے اور آپ نے یہ جو کام اپنا کرنا ہے سکون کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ جو بھی کر رہے ہیں تو ایک شادی کریں. اور اگر آپ کو شوق ہے تو پہلی بیوی سے اجازت لیں. نہیں اجازت لیں، پہلی اجازت لینا شرعی نہیں، شرعی اجازت نہیں، اس کو صرف بتا دیں. اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اسے بتا دیں میں تو منع ہی کرے گا، منع ہی کرے گا. پھر اسے شرعی طور پہ قائل کرے. اگر وہ قائل ہو جائے تو ٹھیک ہے،